وہ میرے سامنے بیٹھی تھی اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ فاطمہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا۔ بار بار وہ میرا کمرہ دیکھ رہی تھی جو گھر میں سب سے چھوٹا تھا اور بکھرا ہوا بھی رہتا تھا۔ شاید وہ کچھ زیادہ ہی نفاست پسند تھی۔ میں نے کہا ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ ادھر میری طرف دیکھو۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ کہنے لگی میں اس رشتے کو ذہنی طور پر قبول نہیں کر پا رہی۔ میں نے کہا اس میں کون سا ٹائم لگتا ہے؟ سوچ لو۔ ویسے بھی 2 دن تم نے اماں کے کمرے میں بیٹھ کر کچھ تو میرے بارے میں سوچا ہی ہوگا۔ کہنے لگی کہ سچ پوچھیں تو میں نے کچھ بھی نہیں سوچا، کیونکہ میں آپ کو زیان سمجھ کر آپ سے بات کرتی تھی اور زیان کے علاوہ دماغ میں کچھ تھا ہی نہیں۔ آپ سے پہلی ملاقات میں بے حد پریشان تھی۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اس لیے جو آپ نے کہا میں نے کر دیا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اس ماحول سے نکلنا چاہتی تھی، کیونکہ وہاں مجھے انسان سمجھنے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ میں نے کہا میں ہوں نا۔ کہنے لگی پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے میرے کمرے میں کیمرے کیسے لگائے تھے؟ آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ میں ناول پڑھ رہی ہوں یا میں نے بلیک کلر کا سوٹ پہنا ہے؟ میں ہنسنے لگا، پھر اسے اپنا سارا قصہ بیان کیا۔ وہ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی آپ کو شرم نہیں آتی دوسروں کے گھروں میں جھانکتے ہوئے؟ میں نے کہا اگر نہ جھانکتا تو آج تم یہاں ہوتی کیا؟ تم ابھی تک وہاں پر ایک اذیت ناک زندگی جی رہی ہوتی۔ لیکن میرا مقصد اچھا تھا، نیت بھی صاف تھی، پھر تم مجھے اچھی بھی لگتی تھی، اس لیے میری ذرا سی کوشش کی وجہ سے ایک نیک کام سر انجام ہو گیا۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس نے جھٹ سے میرا ہاتھ پیچھے کیا۔ کہنے لگی مجھے یہ کام بالکل مناسب نہیں لگ رہا۔ کتنی بری بات ہے، آپ دوسروں کے گھروں میں جھانک کر دیکھتے تھے۔ میں نے کہا فاطمہ یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے۔ میں نے دوبارہ سے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی گود میں رکھ لیا۔ کہنے لگی میں نے آپ کے کہنے پر سب کچھ کر تو لیا، لیکن مجھے ابھی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر تو رہا ہوں۔ دیکھو اب تمہارے سابقہ سسرال والے تمہیں بالکل بھی پریشان نہیں کریں گے۔ میں چاہ رہا تھا اس کے ساتھ کوئی پیار محبت والی باتیں کروں، کچھ اپنے دل کی کہوں، کچھ اس کی سنوں، لیکن وہ شاید ایسے کسی موڈ میں تھی ہی نہیں، ابھی بھی الجھن کا شکار تھی۔ میں نے ایک بار پھر سے اس کا ہاتھ پکڑا تو مضبوطی سے پکڑا۔ کہنے لگی میں بہت کنفیوز ہوں، ابھی تو میرے گھر والوں کو کچھ نہیں پتا، انہیں پتا چلے گا تو پتا نہیں کیا ہوگا۔ میں نے کہا میں ہوں نا سب کچھ سنبھالنے کے لیے، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ بہرحال میں نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ امی نے اپنے ہی ہاتھ کا کنگن اتار کے مجھے دیا تھا کہ منہ دکھائی میں دے دینا۔ میں نے وہی کنگن اس کو پہنا دیا۔ وہ اپنے ہاتھ میں پہنا کنگن دیکھ رہی تھی، لیکن کچھ سوچ بھی رہی تھی۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی کہ کیا مجھے تھوڑا سا وقت مل سکتا ہے؟ میں نے بڑی معصومیت سے اسے کہا کہ کچھ تو میرا خیال کرو۔ وہ کہنے لگی مجھے وقت چاہیے۔ میرے دل نے کہا دھت تیرے کی، ابھی بھی وقت چاہیے؟ ہم ہیں مشتاق، وہ ہیں بیزار، یا الہی ماجرا کیا ہے؟ بہرحال میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا، فوراً سے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ باہر آئی اور تکیہ اٹھا کے صوفے پر لیٹ گئی۔ میں نے ایک سرد آہ بھری، دوبارہ سے بیڈ پر لیٹ کر سو گیا۔ میں کچھ بے ترتیب قسم کا انسان تھا، سوتا بھی ایسے ہی تھا، ٹانگیں کہیں سر کہیں۔ صبح جب وہ اٹھی تو مجھے اٹھانے لگی۔ میں نے آنکھ کھولی، کہنے لگی آفس نہیں جانا آپ نے؟ میں نے کہا یار آج کے دن چھٹی کر لیتا ہوں۔ کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے آفس جائیں۔ بہرحال نہ کرتے بھی اس نے مجھے آفس بھجوا دیا۔ جب میں واپس آیا تو مجھے اپنا کمرہ ہی نہیں لگ رہا تھا۔ پہلے تو میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، کمرے کو کھول کے لگا شاید میں غلطی سے کسی بھائی بھابھی کے کمرے میں آ گیا ہوں۔ میں نے دروازہ بند کر دیا، لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو کمرہ تو میرا ہی تھا، جگہ بھی وہی تھی۔ کمرہ کھول کے دیکھا تو بیڈ بھی میرا ہی تھا، صاف ستھری چادر بچھی ہوئی تھی، ہر چیز اپنی جگہ پہ ترتیب پہ تھی۔ میں کمرے میں آیا، جوتے اتارے، ایک جوتا ایک طرف پھینکا، دوسرا دوسری طرف پھینکا، موزے اتارے زمین پہ پھینکے اور بیڈ پہ آڑا ترچھا دراز ہو گیا۔ ابھی تو میرا ذہن سکون میں بھی نہیں آیا تھا کہ جب مجھے چیخ کی آواز سنائی تھی۔ میں اٹھ کے بیٹھا تو سامنے فاطمہ تھی۔
کمرے کو دیکھ کے کہنے لگی، عمر یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے پورا دن لگا کے کمرے کو سیٹ کیا تھا اور آپ نے کیا پھیلایا ہوا ہے؟ جوتوں کو اس طرح سے رکھتے ہیں کیا؟ اس نے میرے جوتے اٹھائے ایک طرف رکھے، میرے گندے موزے اٹھائے اور ناک پہ ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں واش روم میں لے گئی۔ میں حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا کہ ایسا بھی میں نے کیا کر دیا بھائی؟ تھکا ہارا آفس سے آیا، تھوڑی دیر لیٹا ہی تو تھا۔ وہ واش روم سے باہر نکلی اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ میں کھڑا ہو گیا، اس کو بازو سے پکڑا اور اپنے قریب کرنے لگا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر پہ رکھ کے کچھ دوری مٹانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، پورا دن میرے کمرے کو صاف کرتی رہی ہو، ہر چیز کا خیال رکھتی ہو، صاف صفائی کرتی ہو، تھوڑا سا میرا بھی خیال کر لیا کرو۔ اس سے پہلے کہ میں مزید رومانٹک ہونے کی کوشش کرتا، اس نے دونوں ہاتھ میرے سینے پہ رکھے اور پیچھے ہٹنے لگی۔ میں نے کہا، فاطمہ یہ زیادتی ہے میرے ساتھ۔ کہنے لگی، میرا جی متلا رہا ہے پلیز۔ یہ سن کے مجھے عجیب سا لگا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی، توبہ آپ سے کتنی گندی پسینے کی بو آتی ہے، جا کے نہا کے آئیں۔ یہ سن کر میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ سارے رومانس کا تو اس نے 2 منٹ میں بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا۔ کہنے لگی، جائیں جا کے نہا کے آئیں، سب سے پہلے انسان آفس سے تھک کر آتا ہے تو فریش ہوتا ہے۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ کہنے لگی، ٹاول میں نے واش روم میں ڈال دیا ہے، آپ ایسے کریں نہا لیں، میں تب تک آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں صابن رگڑ رگڑ کے نہانے لگا۔ جب باہر آیا تو کافی فریش ہو چکا تھا۔ پھر میں نے سامنے ڈریسنگ پہ رکھے باڈی سپرے اور پرفیوم خود کے اوپر سپرے کیے اور پھر ڈریسنگ ٹیبل پر سب ترتیب سے رکھ دیے۔ پھر میں صوفے پر بیٹھ گیا کہ اب بیگم صاحبہ چائے لے کر آئیں گی، پھر بیٹھ کر میرے ساتھ کچھ میٹھی میٹھی باتیں کریں گی۔ فاطمہ جب کمرے میں آئی تو پھر سے کمرے کو دیکھ کے اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے چائے میرے ہاتھ میں تھمائی، ڈریسنگ ٹیبل پر اسپرے کو دوبارہ طریقے سے رکھنے لگی، پھر کنگا اٹھایا، کھول کے دراز میں رکھا۔ اس کے بعد میرے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، مجھے کمرے میں صاف صفائی بہت پسند ہے، مجھے بالکل نہیں پسند کہ کمرہ گندا ہو۔ میں نے کہا، لو جی، شادی کو ابھی 1 ہفتہ نہیں ہوا، فاطمہ کو میرے کمرے میں آئے ہوئے 24 گھنٹے نہیں ہوئے، اور پہلی ہی لڑائی ہماری اتنی سی بات پر ہو گئی، کیونکہ مجھے تو کچھ بھی ترتیب سے رکھا ہوا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اپنا کمرہ صاف دیکھ کے میرے اندر کھلبلی سی مچنے لگی تھی۔ جب تک چیزیں ادھر ادھر نہیں پھیلتی تھیں مجھے لگتا تھا یہ میرا کمرہ ہے ہی نہیں، اور وہ تھی کہ اسے ہر چیز ایک ہی جگہ پر اچھی لگتی ہے، جوتے اپنی جگہ پہ، کپڑے اپنی جگہ پہ، یہاں تک کہ کنگا اور اسپرے بھی، وہ تو ادھر ادھر ہو ہی جاتے ہیں۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، کوشش کروں گا۔ کہنے لگی، کوشش نہیں کرنی عمر، آپ نے کمرے کو صاف رکھنا ہے۔ میں تو اس کی بات سن کے کچھ تذبذب کا شکار ہوا تھا۔ بڑا مشکل کام ہے، لیکن بہرحال میں نے حامی بھر لی تھی۔ پھر میں نے کہا، رات کا کھانا باہر کھاتے ہیں، کیا خیال ہے؟ کہنے لگی، آج میں نے کھانا اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے بنایا ہے۔ میں نے کہا، یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، چلو گھر پہ ہی کھا لیں گے، پھر کبھی لے چلوں گا آپ کو باہر کھانے پر۔ امی نے بھی فاطمہ کے کھانے کی بہت تعریف کی تھی، وہ بہت خوش تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر ہی دونوں بھائیوں نے بھی اعلان کر دیا کہ 15 دن کے اندر اندر وہ اپنے اپنے گھروں میں شفٹ ہو جائیں گے۔ میرے والد کو کوئی خاص اعتراض بھی نہیں تھا کیونکہ فاطمہ آ چکی تھی۔ اس رات میں نے فاطمہ کو گلاب کے گجرے اپنے ہاتھوں سے پہنائے تھے، پھر اس کے قریب بھی آنے لگا۔ اس بار اس نے مجھے پیچھے نہیں کیا تھا اور میری محبت بھری باتوں کو بھی مسکرا کر سنا تھا۔ آہستہ آہستہ ہمارے بیچ کی ساری دوریاں ختم ہو چکی تھیں۔ میں بہت خوش اور مطمئن تھا۔ صبح جب فاطمہ نے مجھے جگایا تو میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ کہنے لگی، عمر اٹھ جائیں، دیر ہو رہی ہے، آپ نے آفس جانا ہے۔ میں نے اس کا بازو کھینچا اور اسے اپنے اوپر گرا لیا۔ وہ بالکل حیران تھی، شاید اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے کہا، ایسے تھوڑی اٹھاتے ہیں شوہر کو۔ کہنے لگی، کیا مطلب، چھوڑے مجھے۔ میں نے کہا، ایسے اٹھاتے ہیں، پیار سے، محبت سے، اس کے ساتھ لگ کر۔ کہنے لگی، یہ سب شروع کی باتیں ہیں، ابھی 1 مہینہ نہیں گزرے گا آپ کو میرا یہ انداز برا لگنے لگے گا، اور 2 مہینے بعد اور بھی زیادہ برا۔ میں نے کہا، ابھی 1 مہینہ ہے نا، 1 مہینہ تو یوں گزارنے دو نا۔ کچھ دیر بعد اس سے پیار محبت کی باتیں کرنے کے بعد ہم دونوں اٹھ گئے۔ میں بھی تیار ہو کے آفس چلا گیا۔
واپس آیا تو جوتے اتارنے سے پہلے مجھے فاطمہ کی بات یاد آئی۔ میں نے جوتے ایک طرف اتارے، موزے بھی ایک طرف رکھے اور نہانے چلا گیا۔ نہا کر شرٹ پہن کر آیا تو فاطمہ چائے لے کر آ گئی تھی۔ میری فاطمہ کے ساتھ دن بدن محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ میری ماں کو تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ کوئی لڑکی مجھے سدھار بھی سکتی ہے۔ میرے کمرے کو صاف ستھرا دیکھ کر کہتی تھیں، مجھے لگتا ہی نہیں ہے یہ عمر کا کمرہ ہے۔ فاطمہ مسکرانے لگی۔ اب میں کام پر بھی توجہ دینے لگا تھا۔ فاطمہ کے ساتھ اکثر میں باہر چلا جاتا۔ وہ بھی میرے ساتھ بہت خوش تھی۔ ایک بار اس کے والدین بھی اس سے ملنے آئے۔ کہنے لگے کہ ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہماری بیٹی کی زندگی ویسی گزر رہی ہے جیسی گزرنی چاہیے، ورنہ ہم تو سمجھے تھے کہ وہ ساری زندگی خوشیوں کو ترستے ہوئے ہی گزار دے گی۔ بہرحال فاطمہ بھی خوش تھی، میں بھی خوش تھا۔ اس کے گھر والے جانے لگے تو وہ مجھ سے کہنے لگی، کیا ایک بار میں اپنی امی کے گھر ایک رات کے لیے رہ سکتی ہوں؟ وہ مجھ سے ایسے پوچھ رہی تھی کہ جیسے میں اسے انکار کر دوں گا۔ میں نے کہا تمہاری امی کے پاس ایک کے بجائے 2 رات رہ لو، میں بھلا کیوں انکار کروں گا، مزے کرو۔ میں اسے اس کی والدہ کے گھر لے آیا، 2 دن اسے وہیں رہنے دیا۔ حالانکہ یہ 2 دن میرے لیے بڑی مشکل سے کٹے تھے، لیکن بہرحال کٹ گئے تھے۔ میں جب فاطمہ کو لینے گیا تو بہت خوش تھی۔ آہستہ آہستہ وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگی تھی۔ ہماری زندگی کافی خوشحال گزر رہی تھی۔ میرے والدین کے ساتھ بھی فاطمہ کی خوب بنتی تھی، کیونکہ میری والدہ زیادہ غصے والی نہیں تھی، اور نہ ہی سارا گھر فاطمہ کے سر پہ چھوڑ رکھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ مل کر کچن کے کام کروا دیتی تھیں۔ اب تو ہم نے کمرہ بھی تبدیل کر لیا تھا کیونکہ دونوں بھائی جا چکے تھے۔ میں اپنی ساری سیلری اپنی والدہ کو دیتا تھا، لیکن اس بار انہوں نے آدھی تنخواہ مجھے دے دی۔ کہنے لگی اپنی بیوی کے ہاتھ میں رکھو۔ میں نے فاطمہ کو دینی شروع کر دی۔ وہ بے حد خوش تھی۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے پیسے جمع کیے ہیں، ہم اپنے کمرے کی اچھی سی سیٹنگ کرتے ہیں۔ ہم نے نیا فرنیچر لیا۔ فاطمہ نے ہر چیز اپنے شوق اپنی مرضی سے سیٹ کی۔ ایک بک شیلف بھی بنوائی تھی جہاں اس کے وہی رومانٹک ناول ہوتے تھے۔ میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی، تم لڑکیاں یہ رومانٹک ناول کیوں پڑھتی ہو؟ کہنے لگی کیونکہ زندگی میں بہت تلخیاں ہوتی ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ تلخیاں زندگی کا دوسرا نام ہے، اس لیے کچھ دیر کے لیے ایک افسانوی دنیا میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ شوہر موڈی ہوتے ہیں، ان کی محبت بس گھڑی 2 گھڑی کی ہوتی ہے، لیکن ناول کے ہیرو کی محبت بالکل مختلف ہوتی ہے، اور ہر لڑکی محبت کی طلبگار ہوتی ہے، اپنے شوہر سے اظہار محبت سننا چاہتی ہے۔ اس لیے یہ سب پڑھ کر ہم اپنے دل کو تسلی دے لیتے ہیں، کیونکہ آج کل مارکیٹ میں بس ایسے ہی تو ہوتا ہے کہ 1 دن پیار، 2 دن لڑائی جھگڑا۔ میں نے کہا ہمارے بیچ میں تو لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ کہنے لگی ابھی شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے، بس 2-3 مہینے ہی تو ہوئے ہیں، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ہمارے بیچ بھی جھگڑے ہونے لگیں گے۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ میں نے شروع کے 3 مہینے بڑی مشکل سے اپنی عادتوں کو سدھارا تھا، لیکن بچپن کی بگڑی عادتیں زیادہ دیر تک نہیں رکتی۔ آفس سے جب گھر آتا تو تولیہ کہیں پھینکتا، کپڑے کہیں پھینکتا، جوتے اتار کے کہیں پھینک دیتا۔ پھر فاطمہ سے محبت میں وہ وارفتگی بھی نہیں رہی جو شروع کے 3 مہینوں میں تھی۔ فاطمہ جب بھی کمرے میں آتی تو کہتی عمر یہ کیا ہے؟ تولیہ کہاں رکھا ہے آپ نے، اور یہ شرٹ کہاں پھینکی ہے؟ ان کو یار تم اٹھا لیا کرو نا، ایک تو تھکا ہرا آفس سے آتا ہوں، اوپر سے تم شروع ہو جاتی ہو یہاں رکھیں وہاں رکھیں، یہاں نہ رکھیں، وہ کریں یہ کریں۔ ارے یار ایسے زندگی تھوڑی گزرتی ہے، مجھے نہیں پتا، یہ سب تمہارے کام ہے۔ میری بات سن کر اس نے غصے سے مجھے دیکھا، پھر تولیہ اٹھایا، کرسی سے شرٹ اٹھائی، پتلون زمین پہ تھی وہ اٹھائی، موزے ایک طرف پڑے ہوئے تھے، جوتا کوئی دائیں کوئی بائیں، سب چیزیں اٹھا کر اس نے ایک سائڈ پر رکھی اور غصے سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے کہا چلو جی، ہو گئی اب ضرور کوئی لڑائی۔ پتہ نہیں بیویاں چاہتی کیا ہیں، ارے شوہر ہوں، انسان ہوں، کوئی روبوٹ تھوڑی ہوں کہ ہر چیز ترتیب سے رکھتا چلا جاؤں۔ پتہ نہیں فاطمہ کو مسئلہ کیا ہے۔ بہرحال شام کی چائے مجھے نہیں ملی، اور شام کو چائے پینے کی بڑی گندی عادت تھی۔ آفس جاتے ہی سب سے پہلے چائے کی طلب ہوتی تھی۔ میں کمرے سے باہر آیا تو وہ میری ماں کے ساتھ بیٹھی خوش گپیاں لگاتے ہوئے چائے پی رہی تھی۔ شاید ابھی ابھی اس نے پینی شروع کی تھی۔ میں نے کپ اس کے ہاتھ سے لیا اور چائے پینے لگا۔ مجھے غصے سے گھورنے لگی۔
میں نے کہا شوہر کو چائے نہیں پوچھنی تھی تم نے؟ بڑی عجیب لڑکی ہو یار۔ یہ کہہ کر میں امی کے پاس بیٹھ گیا۔ امی کہنے لگی تمیز ہے تمہارے اندر؟ اس طرح سے کوئی کپ چھین کے پیتا ہے؟ میں نے کہا بیوی ہے میری، ہمارا چلتا ہے۔ کیوں فاطمہ، ہمارا چلتا ہے نا۔ اس نے غصے سے مجھے دیکھا، کہنے لگی نہیں چلتا، ہمارے بیچ ایسا کچھ نہیں چلتا، میرا کپ مجھے واپس کرے۔ میں تو حیران، مجھے تو لگتا تھا اس کی زبان ہی نہیں ہے، لیکن لڑ لڑ کے اس نے اپنا چائے کا کپ واپس لے لیا۔ میں نے کہا چائے تو بنا دو۔ کہنے لگی بالکل بھی نہیں، آپ کمرے میں گند اور کپڑے بکھیریں گے تو میں آپ کو چائے نہیں دوں گی، اور نہ ہی صبح کا ناشتہ بنا کے دوں گی۔ رات کے کھانے کی مجبوری ہے کہ سب کے لیے بناتی ہوں، اس لیے وہی کھانے کو ملے گا۔ میں نے کہا یہ تو ظلم ہے میرے ساتھ۔ میری امی ہنسنے لگی، کہنے لگی تمہیں بس فاطمہ ہی سدھار سکتی ہے، ہمارے تو بس سے باہر کی چیز ہو تم۔ میں نے کہا یا تو یہ مجھے سدھار دے گی یا میں اسے بھی بگاڑ دوں گا۔ میری بات سن کر میری والدہ ہنسنے لگی، کہنے لگی توبہ ہے عمر، تم سے تو کوئی جیت نہیں سکتا۔ اسی نوک جھونک میں ہماری زندگی بڑے مزے کی گزر رہی تھی۔ کبھی کبھی تو میں جان بوجھ کے کمرہ بکھیر کے رکھ دیتا تھا۔ جب وہ کمرے میں آ کر مجھ پہ چلاتی تھی تو میں ہنسنے لگتا تھا۔ کہنے لگی آپ نے جان بوجھ کے کیا ہے نا، آپ چاہتے ہیں میں بس ہر وقت غصے میں لال پیلی رہا کروں۔ میں نے کہا تمہیں کیا پتا، جب تم یوں لال پیلی ہوتی ہو تو کتنی اچھی لگتی ہو۔ 1 سال گزر گیا تھا، کچھ میں ترتیب میں آ گیا تھا اور کچھ فاطمہ بے ترتیب سی ہو گئی تھی۔ بہرحال ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش تھے، جب ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اور فاطمہ اس وقت شام کو باہر جا رہے تھے، ہمارا ساحل سمندر پر جانے کا ارادہ تھا۔ ادھر سے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھ کر فاطمہ کا رنگ اڑ گیا۔ میں بھی حیران تھا کیونکہ سامنے زیان کھڑا تھا۔ ہم دونوں ہی زیان کو دیکھ کے حیران ہوئے، وہ بڑے غصے سے فاطمہ کو دیکھ رہا تھا۔ ہمیں تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ فاطمہ اتنی بے یقین تھی جیسے آنکھیں جھپکنا بھول گئی ہو۔ زیان کہنے لگا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے علاوہ کسی اور سے نکاح کرنے کی؟ وہ بڑے غصے سے فاطمہ سے بات کر رہا تھا۔ فاطمہ خوف زدہ ہو گئی۔ میں فاطمہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، اس کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ میں نے کہا مجھ سے بات کرو، میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ مجھ پر چلانے لگا، کہنے لگا کوئی شوہر نہیں ہو تم، اب تم اس کے کچھ نہیں لگتے، تم نے زبردستی میری بیوی سے شادی کی ہے۔ میں نے کہا تمہاری شہادت کی خبر؟ اس نے کہا کہ میں نہر میں کود گیا تھا، اس لیے سب نے سمجھا کہ میں شہید ہو گیا ہوں۔ وہاں بہت سے نوجوانوں کو گولی لگی تھی، سب کے چہرے پہچانے نہیں جا رہے تھے، اس لیے انہوں نے سمجھا کہ شاید میں بھی ان میں شامل ہوں۔ لیکن میں نہر کے دوسرے کنارے پہ جا پہنچا تھا، وہاں کسی نے مجھے اٹھا کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا اور میں اپنی یادداشت بھول گیا۔ کچھ شبیہیں یاد رہتی تھیں بس، لیکن جیسے ہی مجھے سب کچھ یاد آیا میں یہاں آیا، اور یہاں تو کایا ہی پلٹی ہوئی ہے۔ میرے والدین کہنے لگے کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے گھر بیٹھنے کے بجائے لڑکوں سے افیئر چلاتی رہی ہے اور انہی میں سے ایک سے نکاح بھی کر لیا ہے۔ میں نے کہا یہ جھوٹ ہے، تم مر چکے تھے یہی پتہ چلا تھا، اور تمہاری ماں بھی جھوٹ بول رہی ہے، اس نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ تمہارے پیچھے سے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی رہی ہے۔ وہ کہنے لگا میری ماں میرا مسئلہ ہے، میری بیوی بھی میرا مسئلہ ہے، تم اس سب سے دور رہو، تم ہوتے کون ہو بیچ میں آنے والے؟ اس نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ فاطمہ یہ دیکھ کے گھبرا گئی۔ میں نے زیان کے دونوں ہاتھ پکڑے، میں نے کہا دیکھو جو ہونا تھا ہو چکا ہے، فاطمہ سے میرا نکاح ہوا ہے، تم دنیا کی نظر میں شہید ہو چکے تھے اور اب وہ میری بیوی ہے۔ وہ کہنے لگا اگر پہلا شوہر واپس آ جائے تو بیوی پہلے شوہر کی رہتی ہے، میں فاطمہ کو حاصل کر کے رہوں گا، چلو میرے ساتھ ابھی فتویٰ لے لیتے ہیں۔ فاطمہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ لے لیتے ہیں فتویٰ بھی، تم جاؤ یہاں سے، میں فتویٰ لینے کے بعد ہی تم سے بات کروں گا۔ کہنے لگا ایسے بات نہیں ہوگی، ہم اکٹھے جائیں گے اور فاطمہ ہمارے ساتھ جائے گی، اور پھر جو مولانا صاحب کہیں گے ویسا کریں گے۔ اتنا تو میں بھی جانتا تھا کہ اگر پہلا شوہر واپس آ جائے تو بیوی پہلے شوہر کے حق میں ہوتی ہے، دوسرے کے نہیں، دوسرا نکاح منسوخ ہو جاتا ہے۔ لیکن میں فاطمہ سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ زیان کے لیے وہ صرف اس کی عزت تھی یا پھر خاندانی رسم و رواج کی بھینٹ چڑھنے والی ایک لڑکی تھی جسے وہ واپس اسی خاندان میں اسی ماحول میں رکھنا چاہتا تھا، اس ظلم اور زیادتی میں، بلکہ شاید اب اس کے ماں اور باپ اس کے ساتھ زیادہ ظلم کرتے اور زیان بھی ان کے ساتھ مل کر اسے زیادتی کا نشانہ بناتا، اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔
میں نے کہا ٹھیک ہے، 2-4 دن میں چلتے ہیں۔ کہنے لگا 2-4 دن میں نہیں، ابھی چلو، اسی وقت چلو، اور اگر فیصلہ میرے حق میں ہوا تو فاطمہ تمہارے ساتھ اس گھر میں نہیں آئے گی، میرے ساتھ میرے گھر میں جائے گی۔ میں فاطمہ سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے فاطمہ سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ وہ گم سم سی میرے پیچھے کھڑی تھی، میری شرٹ کو پکڑے ہوئے زیان سے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ظاہر سی بات تھی، اس کی زیان سے کوئی بھی دلی وابستگی نہیں تھی، صرف نکاح ہوا تھا، کبھی بات چیت نہیں ہوئی تھی، کبھی اظہار خیال نہیں ہوا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بس نکاح ہوا تھا اور وہ جنگ پہ چلا گیا تھا، جہاں اس کی شہادت کی خبر ملی اور وہ اس کے نام پر بیوہ بن کر 2 سال گزارتی گئی۔ اب جب کہ اس کی زندگی میں خوشیاں آ گئی تھیں تو وہ واپس آ گیا اس کی خوشیوں کو چھیننے کے لیے۔ یہ تو میں بھی جانتا تھا کہ اس کے دل میں بھی فاطمہ کے لیے وہ جذبات اور محبت نہیں ہے جو ہونی چاہیے، کیونکہ ان کا ایسا کوئی تعلق جڑا ہی نہیں تھا، صرف نکاح ہوا تھا اور کچھ بھی نہیں۔ بہرحال مجھے لگا کہ شاید کوئی بیچ کا راستہ نکل آئے، کیونکہ وہ صرف زیان کے نکاح میں تھی، اس کی منکوحہ تھی، اس کے ساتھ اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی کوئی تعلق قائم ہوا تھا۔ میرے والد والدہ بھی آ گئیں، زیان کو دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئے۔ زیان کے والدین بھی آ گئے، محلے کے کافی لوگ جمع ہو گئے، کیونکہ سب کو اس بات کا اندازہ تھا کہ 2-4 دن بعد ہی ہم کسی مولانا صاحب کے پاس فتویٰ لینے جائیں گے۔ لیکن زیان کہتا تھا کہ ابھی اسی وقت فیصلہ ہوگا، میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی 1 منٹ بھی تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں رہے۔ فاطمہ روئے جا رہی تھی، میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی، اس کا ہاتھ لرز رہا تھا، پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، بری طرح سے ہل رہی تھی۔ زیان نے کہا کہ ابھی کے ابھی مفتی صاحب سے مشورہ کریں گے، اور فاطمہ کو میں اپنے ہمراہ لے کر گیا۔ میرے والدین بھی ساتھ تھے، زیان اور اس کے والدین بھی ساتھ تھے۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، میرے پاس ہی بیٹھی تھی۔ مفتی صاحب کو جب سارا مسئلہ بتایا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ بے شک رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن نکاح ہوا تھا، اس لیے پہلے شوہر کا حق ہے۔ یہ سن کر ایسے لگا جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں دبا دیا ہو۔ میرے والدین بھی پریشان تھے، زیان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ فاطمہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے فاطمہ کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑوایا، کہنے لگا اب یہ میری بیوی ہے اور بہتر ہے کہ تم اس سے کوئی بھی تعلق رکھنے کی کوشش مت کرنا۔ فاطمہ نے زیان سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور مفتی صاحب سے کہنے لگی، میں اپنے پہلے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ یہ سن کر زیان اسے غصے سے دیکھنے لگا، کہنے لگا تمہارا دماغ خراب ہے، تم میری بیوی ہو، میرے ساتھ رہو گی۔ وہ کہنے لگی نہیں، میں اپنے پہلے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں چاہتی ہوں یہ مجھے چھوڑ دے، مجھے اپنے پہلے شوہر سے طلاق چاہیے، کیونکہ وہ اپنے ساس اور سسر کا رویہ دیکھ چکی تھی اور زیان کے تیور بھی دیکھ چکی تھی۔ سب سے بڑی بات، مجھ سے محبت کرتی تھی۔ اس کی بات نے تو جیسے میرے اندر روح پھونک دی، میں خوش ہو گیا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ فی الحال آپ اپنے والدین کے گھر جا سکتی ہیں، اگر آپ پہلے شوہر سے خلا چاہتی ہیں تو پھر قانون کی مدد لیجیے گا۔ پھر زیان سے بھی کہا کہ جب آپ کی بیوی آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تو بہتر ہے کہ آپ اسے طلاق دے دیں۔ وہ کہنے لگا میں اسے کسی صورت طلاق نہیں دوں گا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ یہ زبردستی کا رشتہ کسی کام کا نہیں ہوتا اور آپ قائم کر بھی نہیں سکتے، وہ قانونی طور پر آپ سے خلا لینے کی حقدار ہے۔ وہ کہنے لگی کہ کیا میں اپنے دوسرے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہوں؟ مفتی صاحب نے کہا کہ اگر آپ خلا حاصل کر لیتی ہیں تو عدت گزارنے کے بعد آپ اپنے دوسرے شوہر سے نکاح کر سکتی ہیں۔ زیان سے خلا لینے میں نے فاطمہ کی مدد کی تھی، وہ اسے طلاق دے چکا تھا اور وہ بھی بھری عدالت میں۔ اس کے بعد عدت کی مدت پوری اس نے گھر پہ اپنے گزاری، اپنے والدین کے پاس۔ اس دوران نہ تو میں نے فاطمہ سے کوئی رابطہ رکھا، نہ اس نے مجھ سے، لیکن بڑی مشکل سے یہ دن کاٹے تھے۔ جیسے ہی عدت پوری ہوئی میں اپنے والدین کے ساتھ فاطمہ کے گھر پہنچ گیا اور اس سے دوبارہ نکاح کر لیا۔ جب میں واپس اس کو اپنے گھر لے کر آیا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی اپنی حالت دیکھیں آپ، یہ بڑے ہوئے بال، کٹنگ تک نہیں کروائی آپ نے، بال بکھرے پڑے ہیں، کمرے کا کیا حشر کیا آپ نے؟ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، میں سمجھا تھا شاید میری جدائی میں آنسو بہا رہی ہے۔ یار عجیب لڑکی ہو تم، اتنی بڑی مشکل ہم پر آئی اور ہم بڑی مشکل سے وہ مسئلہ حل کر پائے، اور تمہیں کمرے کی اور میری بگڑی ہوئی حالت کی پڑی ہوئی ہے۔ یہ نہیں پتا کہ میں نے تمہارے بغیر یہ وقت کیسے گزارا۔
تمہیں کتنی بار مس کیا، تمہارے فون پر کتنی کالز کی، لیکن تم نے بات تک نہیں کی، تمہاری آواز نہیں سنی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میرے ساتھ لگ کے رونے لگی، کہنے لگی میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا، آپ سے محبت تھی تبھی تو میں نے اتنی جرت دکھا دی کہ مفتی صاحب کے سامنے کہہ دیا کہ مجھے زیان کے ساتھ نہیں رہنا، ورنہ شاید کچھ بھی نہ کہہ پاتی۔ میں نے کہا چلو شکر ہے تمہیں میرا کچھ تو خیال آیا، میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب مجھے ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ کچھ واقعات ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، شاید میں ہی اس کے نصیب میں تھا، اسی لیے اس طرح سے دوبارہ اس کی زندگی میں شامل ہو گیا۔ بہرحال یہ ایک مشکل وقت تھا جو آ کر گزر گیا۔